سورہ انعام کی آیت نمبر 76، 77 اور 78 ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ پہلے اس کا پس منظر سماعت فرما لیں۔ ہوا یوں تھا کہ نمرود بہت بڑا سرکش بادشاہ تھا۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ آسمان پہ سورج ہے اور ایک ستارہ اتنا روشن ہوا کہ اس کی روشنی کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ اس نے جب یہ خواب دیکھا تو چہرہ لٹکا ہوا اپنے دربار میں، تو نجومیوں نے پوچھا آج تیرا چہرہ اترا اترا سا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان پہ ایک ستارہ اتنا چمکا ہے کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی ہے۔ تو نمرود نے جب یہ خواب بیان کیا تو نجومی کہنے لگے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تختے کو الٹ کے رکھ دے گا۔ اس نے کہا جس بچے نے آ کے میرا تختہ الٹنا ہے میں وہ بچہ پیدا ہی نہ ہونے دوں گا۔ اس نے جتنے لوگ تھے سب کو کہہ دیا کہ کوئی بندہ اپنی عورت کے پاس نہ جائے۔ 1 سال تک اس کا یہ حکم چلتا رہا۔ لوگ کڑی نگرانی کرتے تھے، پولیس والے کڑی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص اپنی عورت کے قریب نہ جائے، اور جو عورت حاملہ ہوتی اس کا حمل گرا دیا جاتا تھا۔ لیکن فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ رب نے جب بھیجنا تھا تو دنیا کی کون سی طاقت سامنے رکاوٹ بن سکتی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حضرت مطلی بھی نام ان کا ملتا ہے، اوفا بنت نمر بھی نام ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اوفا بنت نمر آپ امید سے ہو گئیں، لیکن اللہ کی جانب سے قدرت کا اظہار یہ ہوا کہ آپ کا عمر تھوڑی ہونے کی وجہ سے پیٹ نہ بڑھا، جیسے کہ عام عورتوں کا حمل کی وجہ سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو قریبی لوگوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ آپ امید سے ہیں۔ جب پیدا ہونے کا وقت قریب آیا بچے کے تو حضرت اوفا بنت نمر غار میں چلی گئی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت طارق نے بھی دیکھا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، لیکن ظاہر ہے نہ گھر میں رکھ سکتے ہیں نہ گھر میں لے جا سکتے ہیں، غار میں رکھ کے جانا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ پریشان تھی کہ کہیں بیٹے کو کوئی درندہ کوئی موذی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ تو پھر آواز آئی گھبرانا نہیں ہے، جو رب دینا جانتا ہے وہ رب حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ حضرت اوفا بنت نمر اپنے بیٹے کو غار میں رکھ کے چلی گئیں۔ غار کے منہ پر آپ نے بہت بڑا پتھر رکھ دیا، گئیں۔ اگلے دن جب آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو جب اس پتھر نے دیکھا تو خود ہی رستے سے ہٹ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اوفا بنت نمر اندر گئی۔ آپ نے جا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے منہ میں 2 انگلیاں ڈالی ہیں۔ جب ایک انگلی نکالی تو شہد نکل رہا تھا، ایک نکالی تو دودھ نکل رہا تھا۔ جب اللہ کے شے سپرد کر دیں تو اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اسی غار کے اندر رہے۔ آپ 1 مہینے میں اتنا بڑے ہوتے تھے جتنا بچے سال میں بڑے ہوتے ہیں۔ آپ گویا کہ 15 ماہ میں ایسے لگتے تھے جیسے 15 سال کے ہو گئے ہیں۔ یوں 7 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں رہے۔ 7 سال کے بعد جب باہر نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا آسمان پہ ستارے چمکے، لوگ ستاروں کو سجدہ کرنے کے لیے گر پڑے۔ آپ نے جب دیکھا کہ رات کو 14ویں کا چاند نکلا تو کچھ لوگ اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر پڑے۔ دن چڑھا جب سورج نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر پڑے۔ تو پھر اس موقع پہ ان آیت کریمہ اس پس منظر کو بیان کرتی ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات چھائی، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ستاروں کو، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ اب دیکھیں نا جملے بولنے کے اندر لہجے کے اندر فرق آئے تو جملے کے اندر، اب دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے میں لاہور جا رہا ہوں، یہ خبر دے رہا ہے میں لاہور جا رہا ہوں، ٹھیک ہے بھائی لاہور جاؤ۔ ایک کہتا ہے جی میں نے لاہور جانا ہے، اب یہ جملہ اس کا استفہامیہ ہے، یعنی وہ پوچھ رہا ہے میں نے لاہور جانا ہے۔ اب جملہ وہی ہے لیکن بولنے کے اندر فرق آ گیا، میں نے لاہور جانا ہے، اب یہ استفہام ہے وہ پوچھ رہا ہے۔ اب تمسخر کے انداز میں جملہ وہی ہے، تم لاہور جانا ہے،
اب دیکھیں یہ یعنی تو کون ہونا لاہور جانے والا, تو جا ہی نہیں سکتا. جملہ ایک ہی ہے لیکن اس کو پڑھنے کا انداز الگ ہو جائے تو معنی مفہوم ہی بدل جاتا ہے. بعض اوقات ٹھہریں اور تو جملہ پھر بھی بدل جاتا ہے. اکثر گورنمنٹ سکولوں کے باہر لکھا ہوا تھا مار نہیں پیار. اب مار نہیں پیار کا مطلب ہے یہاں مار نہیں ہے, یہاں پیار ہی پیار ہے. جملہ وہی ہے لیکن آپ اگر یوں پڑھیں مار نہیں پیار تو اس کا مطلب ہے ادھر مار ہی مار ہے, یہاں پیار کوئی نہیں. صرف ٹھہرے آپ, مار نہیں پیار, نہیں پہ ٹھہریں گے تو مطلب اور ہے. اگر مار پہ ٹھہر جائے مار نہیں پیار تو یہاں معنی اور ہو جائے گا. یعنی لہجے کے اندر, بولنے کے اندر, رویوں کے اندر تبدیلی آ جائے تو جملوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہاں بھی قال ھذا ربی خبر نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہاں غلطی کھا گئے اور عقل کے اندھے کہنے لگے جی دیکھو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے معاذ اللہ مشرک تھے اور کہنے لگے ھذا ربی میرا رب تو یہ ہے. یہ خبر نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ رب ہے. فلما افل جب غروب ہو گیا قال لا احب الافلین, فرمایا جو غروب ہو جائے وہ خدا ہو سکتا. آپ بھی سارے بولے وہ جو غروب ہو جائے وہ خدا ہو سکتا. فلما رأى القمر جب چاند نکلا بازی کا چمکتا ہوا, یعنی 14ویں 15ویں کا چاند تھا چمک رہا تھا. قال ھذا ربی فرمایا یہ رب ہے. فلما افل جب ڈوب گیا وہ بھی قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين, اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا. میرے رب نے مجھے ہدایت دی. جب دن چڑھا فلما رأى الشمس بازغة چمکتا سورج دیکھا قال ھذا ربی ھذا اکبر, فرمائے یہ میرا رب ہے جو کہ بہت بڑا ہے, یعنی سورج بہت بڑا ہے. فلما افلت جب سورج بھی ڈوب گیا قال یا قومی فرمایا اے میری قوم انی بری مما تشرکون, جو تم شرک کرتی ہو میں اس سے بری ہوں, میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں نے اپنا منہ اس کی جانب متوجہ کیا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. حنیفہ جو ہر باطل سے کٹ کے میں اسی کی عبادت کرتا ہوں. وما انا من المشرکین اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملے بولے. 7 سال کی عمر میں جب آپ غار سے نکلے آپ نے فرمایا یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے. رب وہ ہے جو نہ کھاتا ہے, رب وہ ہے نہ جو پیتا ہے, رب وہ ہے جو نہ سوتا ہے, رب وہ ہے کہ جو غروب ہونے سے پاک ہے. ہمارا رب تو وہ ہے جو ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. میرے بندے کیا کرتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے, ان کو رزق دیتا ہے, ان کو بخشتا ہے. اگرچہ اس کے ذمے پہ یہ کچھ واجب نہیں ہے لیکن اس نے خود اپنے ذمہ کرم پہ کچھ چیزیں واجب کی ہیں تو وہ مالک ہے. ہمارا رب تو وہ ہے. اب یہی نمرود ہے کہ جس کو ذلیل ہو کے مرنا پڑا. یاد رکھنا تاریخ اسلامی پڑھ کے دیکھ لیں, جن لوگوں نے اپنی اوقات کو بھلا دیا, جو لوگ اپنی اوقات بھول گئے, اللہ نے ذلت کی موت ان کو دی ہے. بھائی مرنا اور ہے لیکن ذلیل ہو کے مرنا اور ہے. جن لوگوں نے بھی اپنی اوقات کو بھلا دیا اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کو نشان عبرت بنایا. یہی نمرود تھا جو لوگوں سے سجدے کرواتا تھا. یہی نمرود تھا جو آنے والے کو کہتا تھا بیٹھنا بعد میں پہلے مجھے سجدہ کرو. جب ایک لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا پھر آنے والے کو کہتا تھا مجھے سجدہ نہ کرو, یہ جوتا پکڑ کے میرے سر میں مارو اور میری خدمت کرو پھر یہاں پہ بیٹھنا. اگر اس نے 400 سال تک سجدے کروائے ہیں, اللہ بڑا غیرت مند ہے, پھر اس نے مالک نے 400 سال تک اس کو جوتے بھی پڑوائے ہیں. ہر آنے والا اس کو جوتے مارتا تھا اور وہ جوتے کھا کھا کے ذلیل ہو کے مرا. وہی نمرود تھا جس کو ذلت کی موت اٹھانی پڑی. فرعون بہت بڑا بنتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا رب ہوں. جب اپنی اوقات فرعون بھول گیا آنے والوں سے سجدے کروانے لگا, بڑا رب بننے کے دعوے کرنے لگا. پھر وہ دریا میں غوطے کھا رہا تھا, پانی بھی اس کو قبول نہیں کرتا تھا, اور پھر وہ بڑے ہاتھ نکال کے کہتا تھا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا, اب ایمان لانا معتبر تھا ہی نہیں. لیکن ذلت کی موت اللہ نے اس کو دی اور فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. فرمایا فرعون ہم تیری لاش کو بچا کے رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت بن سکے. آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر فرعون کی لاش پڑی ہے. اگر کوئی یہ ترجمہ کرے آیت کا کہ فرعون ہم قیامت تک تیری لاش بچا کے رکھیں گے, یہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن کہتا بس ہم بچا کے رکھیں گے, قیامت تک کا قرآن نے لفظ نہیں بولا.
کل سے مصر سے کہ عجائب گھر سے کوئی فرعون کی لاش اٹھا کے لے جائے اور قرآن پہ اعتراض کرتا پھرے، جی دیکھیں قرآن میں تو تا قیامت تک محفوظ رکھیں گے، یہاں تو محفوظ نہیں رہی، قرآن نے قیامت تک لفظ نہیں بولا، قرآن کہتا ہے ہم تیری لاش کو بچائیں گے۔ اب دیکھیں نا 3000 سال ہونے کو اب بھی بچی پڑی ہے، اور قرآن کا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں ہے۔ تو دیکھو ذلت کی موت اللہ نے دی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ابو جہل میری امت کا فرعون ہے۔ ابو جہل نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا میں بارہا یہ واضح کر چکا ہوں۔ مت کوئی سمجھے ابو جہل نبی علیہ السلام کا چچا ہے، ابو جہل کو نبی علیہ السلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ابو جہل کا قبیلہ میرے آقا علیہ السلام کا قبیلہ نہیں، جب برادری ایک نہیں ہے تو چچا کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں، اور ابو جہل کا قبیلہ ہی اور ہے، ابو جہل کا وہ قبیلہ نہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، اس لیے ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کا چچا نہیں ہے۔ ابو جہل فرعون ہے اس امت کا، میرے آقا علیہ السلام کی سخت مخالفت کی، لیکن اللہ نے کیسی ذلت کی موت دی جب فرعون اپنی اوقات بولا، اس امت کا فرعون۔ ابو جہل جب اپنی اوقات بولا، سزا کیا ملی؟ بدر کے دن حضرت معاذ اور معوذ عبد الرحمن بن عوف سے پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کون ہے ان میں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا تم چھوٹے چھوٹے تو ہو، تم نے ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ یعنی وہ ان کا کھرپینچ ہے اور تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو وہ ننھے منھے دو صحابہ معاذ اور معوذ کہنے لگے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، کہا وہ نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، ہم خود مر جائیں گے یا اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں وہ دونوں ننھے صحابہ ابو جہل سے چمٹ کے چھوڑا، تب جب اسے جہنم رسید کر دیا۔ اب دیکھیں اس امت کا فرعون تھا، لیکن کتنی ذلت کی موت اٹھ کو اٹھانی پڑی کہ دو ننھے صحابہ معاذ اور معوذ نے اس ابو جہل کو جہنم رسید کیا، اس لیے کہ وہ دنیا میں رہ کر اپنی اوقات بھول گیا۔ اکبر بادشاہ اپنی اوقات بھولا، کیسی ذلت میں شکست اس کو اٹھانی پڑی۔ تاریخ اسلامی بھی پڑھ کے دیکھ لیں، جن جن بادشاہوں نے جن جن لوگوں نے اپنی اوقات کو بھول گئے اور ایسے کام کیے جو اپنی اوقات سے بڑھ کے تھے، پھر اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کو نشان عبرت بنایا۔ بندے کی اوقات ہے کیا؟ ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، ہر وقت پیٹ میں گند اور بوجھ اٹھاتا ہے اور پھر بھی کہتا چومن دگرے ریس میرے جیسا کائنات میں کون ہے؟ نہ اگر تو کہے میں بڑا کچھ ہوں تو گندے کیڑے سے بھی برا ہے، اگر تو کہے نا میں کچھ نہیں ہوں تو اللہ کہتا نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اگر تو کہے میں کچھ نہیں ہوں، رب کہتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے تو عزت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے۔ اگر تو کہے میں کچھ نہیں ہوں تو رب کہتا نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے کہا جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے رب اسے بلند کرتا ہے، اور جو کہے نہیں میں بڑا کچھ ہوں تو ہمارا دین کہتا نہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں تو وہ ہے جو متقی ہے، اللہ کے ہاں برادریوں والا بڑا نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ متقی بن جاؤ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ معاذ ابن جبل کو جب میرے آقا علیہ السلام نے یمن کا قاضی بنایا، یہی کہا میرے آقا علیہ السلام نے معاذ تم جہاں بھی ہو اور جو بھی ہو میرے قریب وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ فرمایا میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، جو متقی بن جاتا ہے اسے نبی پاک علیہ السلام کا قرب ملتا ہے۔ تو یہاں نمرود کو جو ذلت کی موت اٹھانی پڑی وہ صرف اپنی اوقات بھول گیا اور وہ ذلیل ہو کے مرا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی 7 سال کی عمر میں واضح اعلان کر دیا وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہ تھا۔ اللہ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔